السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم ریاض الدین آپ کا ہوسٹ مخاطب ہوں۔ میں قصر الحکمت چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ منسلک ہوں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بہت ہی زیادہ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ دقیق نہ بنایا جائے، مشکل نہ بنایا جائے، اور بہت زیادہ پیچیدہ حوالہ جات دیے بغیر اہل سنت والجماعت کی جو منتخب کتابیں ان کے حوالے سے مختصر انداز میں تاریخ کو درست انداز میں سامعین تک پہنچا دیا جائے تاکہ اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہماری یہ جو پوسٹ ہے، یہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ پنجم صاحبزادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ہے۔ آپ انتہائی حسین اور پیکر حیات ہے، مشابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انتہائی زیادہ مشابہت رکھنے والے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے صاحبزادے تھے، انتہائی زیرک اور معاملہ فہم انسان تھے، اور آپ کی عقل اور فراست کے اوپر کسی قسم کا کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ آپ نے کم و بیش 5 مہینے تک خلافت کا بار اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اس کے بعد امت کو ایک بڑے فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے بھائی بھی تھے اور بنو امیہ کے ایک بڑے ممتاز فرد تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، ان کے حق میں آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے روح سے آپ نے خلافت کے معاملات ان کو سپرد کر دیے۔ حضرت امام حسن علی مقام بہت ہی زیادہ معاملہ فہم، بہت ہی زیادہ جود و سخا کے منبع تھے، بنو ہاشم من جملہ ہی جود و سخا کا پیکر تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر جن کے کزن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے تھے، لیکن ان کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہی پالا تھا۔ ایک دفعہ سفر کے لیے گئے تو راستے میں رستہ تھوڑا سا محو ہو گیا، تو ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے کٹھیا کے۔ یہ کٹھیا میں گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت تھی، اس سے کچھ طلب کیا تو اس نے کہا جی میرے پاس کچھ زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بکری ہے اور جو بہت بوڑھی ہے۔ تو حضرت امام حسن اور حسین نے اس کا دودھ دھویا، اس کو استعمال کیا، پھر اس سے کہا کہ اگر تو مدینہ آئے تو ہم تجھے اس کا عوض دیں گے، اور تو اگر کہے تو ہم اس کو استعمال کر دیں۔ اس عورت نے کہا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دیتی ہوں۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس بکری کو ذبح کیا، اس کو پکایا، تیار کیا، کچھ اس کو بھی کھانے کو دیا، کچھ خود بھی کھایا اور چلے گئے۔ اس عورت کا خاوند جب رات کو واپس آیا تو اس نے کہا کہ اے بے وقوف عورت، ہمارے پاس تو کل مال و متاع ہی وہ بکری تھی، اب تو نے وہ بھی دے دی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ لیکن بہرحال عربوں میں مہمان نوازی کا بہت ایک دستور تھا، اور اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ مہمان کی مہمان دواتاری نہ کی جائے، تو کچھ زیادہ ان میں بحث نہیں ہوئی، لیکن ظاہر مجبور ہو گئے تھے تو وہ شہر کی طرف چلے گئے۔ اب اس بوڑھی عورت کے ذہن میں سے محو ہو گیا کہ میں نے کن کی مہمانداری کی۔ دوسرا عرب اتنے غیور تھے کہ وہ مہمان نوازی کا عوض لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو کچھ اس کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں نے مہمان نوازی کیا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کے درد پر جاؤں اور ان سے کچھ طلب کروں۔ تو چنانچہ وہ مدینہ شریف میں آ کر بود و باش اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ گزرا کہ امام حسن علی مقام کی نظر اس بوڑھیا پر پڑی، وہ کچھ اپنا کام کری تھی، آپ نے اس کو طلب کیا، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتی؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا لیکن میں تجھے پہچانتا ہوں، اور اس سے کہا کہ بھئی ہم وہ 3 شخص ہم تیرے خیمے پر آئے تھے اور ہم نے تیرے سے بکری لی تھی، تو اب اس کا کچھ عوض میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے 500 بکری اور 500 سونے کے سکے اور ان کو سنبھالنے کے لیے غلاموں سے دیا، اور کہا اپنے غلام سے کہ اس کو لے جاؤ میرے بھائی امام حسین کے پاس، اور اس کو بتاؤ کہ وہ بڑھیا ہے کہ وہ بھی اس کے عوض میں کچھ اس کو دے۔ تو ایک بوڑھی بکری کے عوض حضرت امام حسن نے 500 بکریاں اور 500 سونے کے سکے اور ان کو سنبھالنے کے لیے غلام دیے، یعنی لد بھی دیندے تھے، لدھندڑ بھی دیندے، یعنی کہ کھانے پینے کا سامان بھی دیتے ہیں اور اس کو اس کی سواریاں بھی دیتے ہیں اور اس کو لے جانے والے غلام بھی دیتے ہیں، یعنی یہ ایسے سخی ہیں۔ حضرت امام حسین کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کہ امام حسن نے کیا دیا، میرے بھائی نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا بھی 500
بکریاں 500 سونے کے سکے اور ان کو سنبھالنے کے لیے غلام. آپ نے فرمایا پھر میری طرف سے بھی اتنا ہی، اور کہا کہ اس کو میرے بھائی عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ. عبداللہ بن جعفر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر میں بڑے تھے ان سے، اور داماد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تھے. انہوں نے پوچھا امام حسن اور حسین نے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 500 بکریاں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 500 حضرت امام حسین علی مقام نے. تو آپ نے فرمایا پھر 1000 بکریاں میری طرف سے اور 1000 سونے کے سکے میری طرف سے، اور ان کو سنبھالنے کے لیے غلام میری طرف سے. تو یہ جود و سخا کے اور سخاوت کے ایسے پیکر تھے، ایسے پہاڑ تھے کہ ان کی کوئی مثال بھی پیش کرنا بڑے سے بڑے، یعنی حاتم طائی کی بھی جو مثال پیش کرتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے مقابلے میں حاتم طائی کی مثال بھی ایسے ہے جیسے سورج کو دیا دکھانا. یعنی وہ لوگ ہیں جو خود بھوکے پیٹ رہ کر کھلانے والے، اور ان کی جود و سخا ایسی ہے کہ ان کے بارے میں عرب شعراء کہتے تھے کہ ان کی جود و سخا اس بارش کی طرح جو اس جگہ بھی برستی ہے جہاں پر کچھ مزرعہ یعنی کچھ زراعت ہو سکتی ہے، اور وہاں پر بھی برستی ہے جہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی. یعنی اپنے پرائے، غیر، دشمن، دوست، سب کے سب آپ کے جود و سخا سے فیض یاب ہوتے ہیں. تو حضرت امام حسن علی مقام نے اپنی خلافت کی قربانی دے کے یعنی کچھ وقت کے لیے امت میں تفرقے کو ختم فرما دیا. اللہ تعالیٰ امام حسن جو لوگوں کے بہت زیادہ محبوب تھے، اتنے محبوب تھے کہ ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں نواسۂ رسول حضرت امام حسن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لوں، جو مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور اسی لیے حضرت امام حسن کو بہت زیادہ لوگوں نے نکاح بھی دیا، لیکن آپ ایک وقت میں 4 سے زیادہ زوجہ کرام نہیں رکھتے تھے. بہرحال آپ کثرت ازدواج کے حامل تھے، یعنی کہ آپ نے کافی زیادہ نکاح کیے، لیکن یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح آپ کی نہیں رہے. بہرحال آپ نے بہت طویل عمر تو نہیں پائی. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہی آپ نے وفات فرمائی. تشیع کے نزدیک آپ کو شہید کیا گیا تھا. اہل سنت والجماعت اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، تو ہم بھی اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مشابہت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ مشابہ تھے وہ حضرت امام حسن علی مقام تھے. اور آپ کی صورت اور سیرت نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ آپ سے زیادہ بلند ہمت اور استقلال والا کوئی نہیں تھا. یعنی آپ کی بلند ہمت اتنی زیادہ تھی کہ امت کے اتحاد کے لیے آپ نے اپنی خلافت کو ہی ٹھکرا دیا. الہی آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ الہی ہمیں بھی حضرت امام حسن علی مقام کی صورت اور سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے نقش پا پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک قیامت کے دن کے غلاموں میں اٹھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک ائمہ اہل بیت اور یا اللہ پاک صحابہ کرام کے اوپر جتنے لوگ یا اللہ پاک بھونکتے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کی زبانوں کو خاموش فرما. یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا فرما، اور یا اللہ پاک صحابہ کرام کی محبت اور عظمت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ پاک ائمہ اہل بیت بھی اللہ پاک، اور یا اللہ پاک آپ کے نبی کے صحابی بھی یا اللہ پاک آپ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے اللہ راضی ہوا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں آپ نے بھی فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ذالک. یا اللہ پاک اس کے لیے اتنی زیادہ آپ نے ان کی تعریف بیان کی قرآن مجید میں. یا اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی. تو یا اللہ پاک دشمنان اہل بیت و دشمنان صحابہ کرام کو نیست و نابود فرما. اور یا اللہ پاک صحابہ کرام اور یا اللہ پاک اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں پختہ فرما. یا اللہ پاک ہم لوگ بہت کمزور ہیں، یا اللہ پاک حق ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ پاک ہماری کمزوری آپ پر بھی آیا، سب پر ہی آیا. یا اللہ پاک تو دشمنان اسلام پر بھی آیا. یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، رحم و کرم فضل کا معاملہ فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.